والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ زمر کی آیت نمبر 13 ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل آپ کہہ دیجئے انی اخاف بلا شبہ میں ڈرتا ہوں ان عصیت کہ اگر میں نے نافرمانی کی ربی اپنے رب کی عذاب سے یوم عظیم بہت بڑے دن کے. احباب ذی وقار، اللہ رب العالمین نے اس سورت کے دوسرے رکوع کے آغاز سے جو بات شروع کی ہے وہ بنیادی طور پر اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ اسلام کے ماننے والوں کی زندگی توحید کے بغیر ممکن نہیں. اسی لیے دین اسلام میں سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑا عمل توحید باری تعالیٰ کے اقرار کو قرار دیا گیا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا کہ کوئی بندہ اپنی زندگی میں خلوص دل کے ساتھ مخلصا من قلبہ، خلوص دل کے ساتھ ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ کہہ دے، اللہ اسے جنت کے اندر داخل فرمائے. اور دوسری طرف دین اسلام نے ہی ہمیں یہ بتلایا کہ اگر گناہوں کی فہرست دیکھو تو اس میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یا یہ خیال کرنا کہ اگر اللہ میری پکار کو سنتا ہے تو کوئی دوسرا بھی ہے جو سن سکتا ہے. یاد رکھیے توحید کی 3 قسمیں ہیں اور تینوں میں ہی اللہ یکتا ہے، واحد ہے، ایک اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجھی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. پہلی ہے توحید ربوبیت. توحید ربوبیت اسے کہتے ہیں کہ اس بات کا اقرار کرنا کہ ہمارا پروردگار، ہمیں پالنے والا، ہمیں رزق دینے والا، ہمارا خالق، ہمارا مالک اللہ ہی ہے. دوسری توحید کی قسم ہے توحید الوہیت. اس میں اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، فقط اسی کی بندگی کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہیں کرنی. جس بات کا اس نے حکم دیا ہے وہ کام کرنا ہے، جس کام سے اس نے روکا ہے اس کام سے رک جانا ہے. یہ ہے توحید الوہیت کہ اللہ کو ایک ماننا، عبادت کے لائق اسی کو سمجھنا، دعائیں اسی سے کرنا، نفع نقصان کا مالک اسی کو سمجھنا. اور تیسری ہے توحید اسماء و صفات کہ جو صفات اللہ کی ہیں وہ کسی اور کی نہیں. اللہ کے سننے میں اور ہمارے سننے میں بڑا فرق ہے. ہم بھی سنتے ہیں لیکن جو اللہ سنتا ہے یہ ہماری سماعت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. اگر اللہ یہ ہم سے لے لے تو ہم سن نہیں سکتے. توحید اسماء و صفات میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں، جتنے بھی اللہ کے نام ہیں، وہ فقط اللہ کے ساتھ ہی خاص ہیں، وہ اللہ ہی کے لیے ہیں. اور جو اللہ کی صفات ہیں ان میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں. مثلا یہ
کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں زمین اور آسمان کا خالق ہوں، میں ان کو بنانے والا ہوں، اور ان کے درمیان جو کچھ ہے میں سب کچھ بنانے والا ہوں، میں نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ یہ پیدا کرنا اللہ کی صفت ہے، اس کو صفت تخلیق کہا جاتا ہے، اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں ام لہم شرک فی السماوات، کیا جن لوگوں کو تم اللہ کا ساجی ٹھہراتے ہو، اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، کیا آسمان کے بنانے میں ان کی کوئی شراکت داری ہے، ان کا کوئی حصہ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی توحید کے اوپر ہمیں گامزن رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یقین مانیے اس توحید کی بنیاد پر باقی ساری نیکیاں قبول ہیں۔ اگر توحید نہیں تو اللہ کے ہاں کچھ بھی قبول نہیں۔ توحید کا ماننے والا ایک مسلمان جب دین اسلام کے اوپر عمل کرتا ہے، اس کی جزیات کو دیکھتا ہے، دین کی تفصیل کو پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو ایک طرف اسے وہ رستہ نظر آتا ہے جو بالکل پر نور رستہ ہے، جنت کی طرف جانے والا رستہ۔ لیکن یہاں پر مصیبت یہ ہے، مشکل یہ ہے کہ یہ والا رستہ کانٹوں سے بھرا ہوا رستہ ہے، اپنی خواہشات کو دبانا پڑتا ہے۔ یہ اس لیے مشکل ہے کہ دنیا میں بندہ مومن قید کیا گیا ہے، آزاد نہیں کیا گیا۔ یہاں مشکلات کا سامنا کرنا ہی پڑے گا، مشکلات کے بغیر جنت تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو اللہ رب العالمین نے مشکلات سے ڈھانپ دیا ہوا ہے کہ بندہ اس کی طرف جائے گا تو مشکلات کو جھیل کر ہی وہاں پر پہنچے گا، اس کے بغیر نہیں جائے گا۔ کیوں؟ یہ دنیا قید خانہ ہے مومن کے لیے، اور جنت ہے یہ کافر کے لیے۔ لہٰذا یہاں پر آرام کا یا سکون کا یا موج مستی کرنے کا، شغل کرنے کا یا دیگر مصروفیات میں رہنے کا کوئی تک بنتا ہی نہیں بندہ مومن کے لیے۔ دوسرا جو رستہ ہے وہ گناہوں کا رستہ ہے، اور دیکھنے میں یہ گناہوں کا رستہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا اعلیٰ ہے کہ جس کو دیکھتے ہوئے ہر زبان باہر نکل آتی ہے، آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے، اور رال ٹپکنے لگتی ہے کہ میں یہ کام بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، دولت نظر آئے، تھرکتے ہوئے جسم نظر آئیں، خواہشات پوری ہوتی ہوئی نظر آئیں، اور دنیا کی عیش و عشرت اور بڑی بڑی کرسیاں اور جاہ و جلال نظر آئے۔ یہ دوسرا رستہ دیکھنے میں میرا بھائی بڑا خوبصورت ہے، لیکن اس کا انجام ہمیشہ کی اندھیر نگری، ہمیشہ کی جہنم۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، جہنم کو خواہشات کے ساتھ اللہ نے ڈھانپ دیا ہے۔ یہ جو خواہشات، شوق اور بندے کے دل میں نکلنے والے خیالات، جس کی تکمیل کے لیے انسان دن رات ایک کرتا ہے، خون پسینہ ایک کر دیتا ہے، لیکن بالآخر جا کر وہ دو لقمے لینے کے لیے وہ ترس جاتا ہے۔ کس لیے؟ کہ ڈاکٹرز نے منع کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہم سے دور ہوتا ہے، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے، ہم اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں، اس کے لیے تنگیاں ہوتی ہیں، ہوتا اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ استعمال نہیں کر پاتا۔ آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ اللہ نے ہر طرح کی نعمت ان کو دی ہوئی، لیکن اس نعمت کو وہ خود استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی اس بات کو سمجھا ہی نہیں کہ گناہ نہ کرنا، گناہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات بتلا دیں، بول کر سنا دیں، انی اخاف ان عصیت ربی، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں۔ کس بات سے ڈر لگتا ہے؟ کہ ایک بڑے دن، کوئی بڑا دن ہو تو میرے اوپر عذاب نہ آ جائے۔ اس کے دو معنی ہیں، بڑے دن میں عذاب آنے کے دو معنی ہیں، وہ ہم انشاءاللہ بعد میں دیکھتے ہیں۔ فقط پہلے یہ دیکھیے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے کا حکم
اور یہ کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، یہ کس کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے؟ محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے۔ بھائی بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے یہ حکم کہلوایا جا رہا ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی گناہ کرنا تو دور کی بات اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں، پھر آپ کی زبان سے کیوں کہلوایا جا رہا ہے؟ دوسری طرف ہم احادیث کو دیکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن رات میں 100 سے زیادہ مرتبہ اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، استغفر اللہ و اتوب الیہ، بار بار میں یہ کہتا ہوں، حتیٰ کہ 100 کا عدد اس سے بھی میں آگے بڑھ جاتا ہوں، اتنا زیادہ میں استغفار کرتا ہوں۔ کیوں کہا جا رہا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا گیا تھا اے اللہ کے رسول اتنی لمبی لمبی عبادتیں، اتنا رونا، پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، اور آپ اتنا اپنے آپ کو کھپاتے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے تمام تر گناہوں سے درگزر کر دیا ہوا ہے، اور آپ کو سب سے پہلا جنتی اللہ نے قرار دیا ہے، تو آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر نہ ادا کروں کہ اس نے میرے اوپر اتنی بڑا نعمت کر دی، اتنا کرم اس نے میرے اوپر کر دیا۔ اب دوسری طرف یہ ہمیں سنایا جا رہا ہے، بیسیکلی یہ ہمیں کہا جا رہا ہے، اور ہمیں ہمارے کانوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ اگر نبی کو ڈر لگتا ہے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے تو تم پھر اپنے آپ کو خود دیکھو کہ تم نبی نہیں ہو، نبی کے امتی ایک عام انسان ہو۔ اگر نبی اللہ سے ڈر رہے ہیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے تو تمہیں تو بالاولیٰ ڈرنا چاہیے، تمہیں تو اور زیادہ اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اور یہاں پر جو آخر پر ہے عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں، اس کا ایک معنی تو یہ کیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن کہیں میں اللہ کے عذاب میں نہ پکڑ لیا جاؤں۔ ہم نے آپ کو آیت نمبر 10 کی تفسیر میں یہ بات بتائی تھی کہ بغیر حساب کے کچھ لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے، تو بغیر حساب کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ حساب لے گا لیکن یہ نہیں کہے گا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، اور ایسے ہی جنت میں داخل کر دے گا، کمی کوتاہی اپنی طرف سے اللہ بغیر بتائے پوری کر دیں گے۔ یہ والے خوش نصیب ہیں، اللہ ہمیں ان میں شامل کرے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن سے اللہ پوچھیں گے کہ نماز میں کمی ہے تو کیوں کمی ہے، یہ گناہ کیوں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس سے اللہ نے یہ پوچھ لیا سمجھ لو کہ اس کو عذاب بھی ہو گیا۔ ایک معنی یہاں پر یہ ہے کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی آج کر لوں، آج مزہ کر لوں، آج اپنی مرضی کر لوں، اپنی خواہش پوری کر لوں، میرا بھائی یاد رکھو کہ اطاعت کرتے ہوئے بندے کو جو محنت کرنی پڑتی ہے وہ وقتی طور کی تھکاوٹ تو ہوتی ہے، تھکاوٹ اتر جاتی ہے، لیکن اس کا اجر قیامت تک رب باقی رکھ دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے گناہ کا مزہ بھی وقتی طور پہ ہوتا ہے، بندہ وقتی طور پہ چسکا حاصل کر لیتا ہے، لیکن وہ مزہ وقتی طور پہ رہتا ہے، لیکن اس کا گناہ بھی بندے کے نامہ اعمال میں رہتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرے کے برابر بھی خیر لائے گا اس کا اجر بھی دیکھے گا، جو ذرے کے برابر بدی لے کر آئے گا اس کا وبال بھی دیکھ لے گا۔ اگر میں آج اپنی مرضی کر لوں تو قیامت والے دن رب کی پکڑ سے مجھے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ سورۃ الفجر آپ پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ، قیامت کو گھسیٹ کر لایا جائے گا، اور انسان قیامت کی چیخ کو، اس کی چنگھاڑ کو سن کر کہے گا کہ آج مجھے نصیحت مل گئی ہے، آج مجھے سبق حاصل ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ، آج نصیحت حاصل کرنے کا کیا فائدہ؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا کہ ہائے کاش میں اپنی اگلی زندگی کے لیے کچھ کر لیتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن تیرا رب ایسا عذاب دے گا
کہ کائنات میں کسی کو ویسا عذاب نہیں دیا گیا ہوگا، اور ایسا تیرا رب پکڑ کے باندھ لے گا کہ کوئی ویسا باندھنے والا نہ ہوگا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ۔ اللہ فرماتے ہیں جس دن ہم سورج اور چاند دونوں کو اکٹھا کر دیں گے، بے نور ہو جائیں گے، انسان اس دن کی تباہی کو دیکھ کر، ہولناکی کو دیکھ کر کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کدھر؟ کَلَّا لَا وَزَرْ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ۔ آج بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں، تیرے رب کی طرف ہی سب کا پلٹنا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم انسان کو نکال کر جب سامنے کھڑا کریں گے، اس کا نامہ اعمال توق بنا کر اس کے گلے میں لٹک رہا ہوگا، اور شرمندگی، ندامت اور ذلت اس کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی، نظر جھکی ہوئی ہوگی اور نظر سیدھی اپنی کرتوتوں کے اوپر پڑے گی۔ ہم اس کو کہیں گے اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنے نامہ اعمال کو خود پڑھ لو، تم خود فیصلہ کر سکتے ہو کہ تم کس چیز کے مستحق ہو۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا۔ اے جنات اور انسانوں کی جماعت، اگر تم اللہ کی قدرت سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل کر دکھاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، تم اللہ کی بادشاہت سے باہر نہیں نکل سکتے، تب تک نہیں نکل سکتے جب تک نعوذ باللہ اللہ کو مجبور نہ کر لو، اور کائنات میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو رب کو مجبور کر سکے۔ ہم سب رب کے منگتے ہیں، اس کے محتاج ہیں، اور وہ سب کا حاجت روا ہے۔ اگر آج اپنی مرضی کر لی، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار لی، تو کل کو میرا بھائی ایک بہت بڑی قید ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے ہر چڑھتے ہوئے سورج کو آخری سمجھیے، کوئی پتہ نہیں کس کا وقت کب آ جائے۔ اس لیے نافرمانی سے بچتے ہوئے، یا باغی الشر اقصر، گناہ کے کرنے والے اب رک جا، تیرے رب کی رحمت دنیا کے اندر بڑی موجود ہے، لیکن این ٹائم پر کی ہوئی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ ایک اس کا یہ معنی ہے کہ قیامت والے دن کہیں میں پکڑ نہ لیا جاؤں۔ دوسرا اس کا معنی میرا بھائی یہ ہے کہ کسی بڑے دن میں، بڑا دن خوشی کا دن ہوتا ہے دنیا کے اندر، کسی بڑے دن میں میرے اوپر کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ اس میں تین چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کچھ سنتیں رکھی ہوئی ہیں، ان سنتوں کو سمجھیے۔ کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی نبی کو ایک قوم کی طرف بھیجتے ہیں، اور اس قوم کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، گناہوں سے باز آ جاؤ، یہ کام نہ کرو، اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے، اور وہ قوم آگے سے نبی کی مخالفت کرتی ہے۔ مثلا ہمارے پاس کوئی بندہ آ کر ہمیں گناہوں سے منع کرے اور ہم اس کی مخالفت شروع کر دیں۔ اب غور کیجئے، یہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، کرونا وائرس تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے، اس میں ہوتا کیا ہے، ایک طرف اللہ کے بندے لوگوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف اللہ کی طرف سے کوئی آفت آ جاتی ہے۔ ایک طرف اللہ کے بندے سمجھا رہے ہیں، دوسری طرف اللہ کی طرف سے آفت آ جاتی ہے۔ لوگ یا تو بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا مالی طور پر مندی اتنی ہو جاتی ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں ملتا، بندے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب نبیوں کو وہ کہہ دیتے ہیں، یا اللہ کے نیک بندوں کو کہہ دیتے ہیں، یہ کتنے منحوس لوگ ہیں کہ جب سے یہ آئے ہیں ہماری مارکیٹ بند ہو گئی، ہمارے اوپر مصیبتیں آ گئیں۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کہا جاتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اسی لیے تو وہ یہ باتیں کہا کرتے تھے۔ سورہ یاسین میں آپ نے پڑھا، اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ، ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ لوگ، اللہ کے نیک بندے، لوگوں کو دعوت دیتے رہتے ہیں، اس طرف مصیبتیں بھی آتی رہتی ہیں۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مصیبت جو ہم پر آئی ہوئی ہے، یہ تو پہلے دور میں بھی وبائیں آتی رہی ہیں، ہم اس سے نکل جائیں گے۔ مارکیٹ میں مندی آتی رہتی ہے، ہم اس سے نکل جائیں گے۔
قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے یہ مصیبت، یہ آفت ان کے اوپر اس لیے بھیجی تھی کہ وہ عاجزی کریں، گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے توبہ کریں. لیکن وہ تو الٹی طرف نکل گئے اور کہنے لگے کہ یہ مصیبتیں تو پہلے دور میں بھی آتی رہی ہیں، پہلے بھی مارکیٹ مندی ہوتی رہی ہے، مصیبت پہلے بھی آتی رہی ہے، بخار ہوتا رہا ہے، پھر کیا ہوا، ہم نکل جائیں گے. یہ دوسری سنت اللہ کی یہاں پوری ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے اس فیز کو ختم کر دیتا ہے. اب تیسرا فیز یہ شروع ہوتا ہے کہ اللہ بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے، مارکیٹ کھل جاتی ہے، ہر طرف سے خوشحالیاں آ جاتی ہیں، اور بندے نبیوں کو یا اللہ کے نیک بندوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں، دیکھا ہم تمہیں کہتے نہیں تھے کہ یہ وقت گزر جانا ہے، چنگا ماڑا وقت آتا ہی رہتا ہے، وہ وقت گزر گیا، آپ دیکھو خوشحالیاں ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر وہ اپنی خوشحالیوں میں مگن ہو جاتے ہیں، فراوانیاں ہوتی ہیں کہ اچانک سے اللہ کا عذاب آتا ہے. وہ راتوں کو سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ سوتوں کو سلا دیتا ہے. وہ دن کے وقت اپنے بازاروں کے اندر اور اپنے گھروں کے اندر خوش ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ایسا عذاب آتا ہے کہ ان کو ایک بھاگنے کا، پلٹنے کا موقع تک نہیں ملتا. پھر اللہ فرماتے ہیں افامنوا مکر اللہ، کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے، اللہ کے عذاب سے اتنے نہ ڈر ہو چکے ہیں کہ ان کو کچھ پتہ نہیں کہ بڑے دن کے اوپر جب یہ خوش ہوں اور کہیں کہ یار گاہکی بڑی ہے، یا عید کے دن میں ان کے اوپر کوئی اللہ عذاب نازل کر دے، یہ اتنے نہ ڈر ہو گئے. اس لیے میرا بھائی گناہوں سے بچنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی جانتے بوجھتے کبھی بھی نہ کریں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم.